أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ. یہ تھے سردار منیر گجر صاحب، گجر ویر انٹرنیشنل فورم کراچی ڈویژن کے سینئر نائب صدر تھے، جو آپ کے سامنے تلاوتی کلام پاک فرما رہے تھے. یہاں یہ جو آج کی میٹنگ ہے، اس میں عام پبلک تو بالکل بھی نہیں ہے. جتنے بھی ساتھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے تنظیم کے عہدیدار ہیں. یہاں پر گجر سنگت کے مرکزی رہنما غلام مصطفیٰ گجر صاحب بھی موجود ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں، وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں. سردار ایاز گجر صاحب ہیں. اسی طرح ہمارے کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری حاجی منظور گجر صاحب ہیں. سینئر نائب صدر جناب سردار منیر گجر صاحب ہیں، اور صدر کراچی ڈویژن جناب چودھری جاوید گجر صاحب ہیں. صوبہ سندھ کے صدر اور میرے استاد محسن محترم جناب حاجی عرفان گجر صاحب یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، اور مرکزی جنرل سیکرٹری گجر ویر انٹرنیشنل فورم چودھری صداقت گجر صاحب تشریف فرمائے ہیں. ہمارے قائد بانی اور چیئرمین جناب چودھری شہزاد کرامت صاحب یہاں پر موجود ہیں. جنرل سیکرٹری صوبہ سندھ سینئر قانوندان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب تنویر کھٹانہ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، اور اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکیل اور بہت سارے وکلاء کے استاد، بڑی عظیم شخصیت ہم سب کے استاد جناب محترم دلاور حسین کھٹانہ صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ہم ان کا بھی انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں. اب میں سب سے پہلے یہاں پر مدعو کروں گا جن شخصیت کو آپ سب انہیں جانتے بھی ہیں، آپ کا ان سب سے گائے بغیر تعارف بھی رہا ہے، تو میری گزارش ہوگی جناب جاوید گجر صاحب سے، صدر کراچی ڈویژن گجر ویر انٹرنیشنل فورم سے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام لوگوں کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اتنے مصروف کاموں میں مصروف اتنا ٹائم آپ لوگوں نے اتنی دیر انتظار کیا. پہلے آپ تمام سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے چودھری شہزاد کرامت کھٹانہ صاحب ایک دورے پر تھے، اور ہماری ایک بھرپور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کراچی تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. یہاں ہم سب لوگوں کے بیچ میں اس طرح بیٹھے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں. اور ایک مشہور شخصیت ہے، ایک بڑے کاروباری اور جو ہے نا اثر و رسوخ والا بندہ، اس کے پاس اتنی مصروفیات، اس میں سے ٹائم نکال کے ہم سب لوگوں کے بیچ میں آئے. میں شکریہ ادا کروں گا. اس کے بعد میں ہمارے جو سندھ کے صدر ہیں، نہایت مصروفیت میں اور جو ہے نا اتنا وقت نکالنا، اتنی معاملات اس میں یہاں تک، اور جو ہے نا حاجی جو ہے نا عرفان گجر صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے ایڈوکیٹ تنویر صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی اور بھی ساتھی میرے آئے ہوئے اس وقت جو ہے نا، جن کا نام میں اگر نہیں بھی لے سکتا ہوں تو اس چیز کا یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ مجھ سے دور ہیں. اور گجر سنگت کے بھی کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں. تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. پھر آگے بڑھیں گے کہ آپ لوگوں کا یہ ساتھ جو ہے نا، آپ لوگ جو ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اس وقت، یہ ساتھ ہمارا ایک ہے. مجھے آج اتنی خوشی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج میرا ایک بازو کمپلیٹ ہو گیا. یہ گجر برادری جو بیٹھ گئی نا ایک جگہ پہ، یہ میرا ایک بازو کمپلیٹ ہو گیا. لیکن میرے دونوں بازو، دونوں ہاتھ ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ اس وقت کمپلیٹ ہو گئے جب ہم ساری طاقتیں مل جائیں گی. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، گجر سنگت سے آئے گا، کوئی گجر ویر سے آئے گا، یا کوئی جو ہے نا کسی اور سے آئے گا، لیکن گجر ہوگا. یہ مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ وہ میرا جو ہے نا ایک ہم لوگوں کا ایک بازو ہوگا. وہ ایک بندہ نہیں ہوگا، وہ میری 1,00,000 کا ایک بندہ ہوگا. اس سے پہلے بھی میں سیاست میں رہا اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے بھی وہاں بھی میں نے بہت سارے لوگوں کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا تھا، اللہ نے جو میرے اندر سچائی کی طاقت رکھی، یا جو میری زبان میں اللہ تعالیٰ نے طاقت ڈالی، یا جو میرے اندر جو میری اپنی ایفرٹس تھیں اس کے اوپر میں نے کام کیا.
بہت سارے لوگوں کے لیے میں نے کوششیں کی. کوئی پاکستان سے باہر ابھی بھی بیٹھا ہے, وہاں سے فون کرتا ہے کہ یار جاوید بھائی, میں نے بولا آپ لوگوں کا بھائی ہوں, جس طرح بولو, میں صدر نہیں ہوں, آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے والا. جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا ایک نائب کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے خدمت گزار ہے. مجھے صدر نہ سمجھے, میں کراچی کا صدر بنوں گا تو اس سے میں جو ہے نا اپنی قوم کی خدمت کروں گا. اگر آپ بیچ میں بھی میں آپ لوگوں میں رہوں گا تو انشاءاللہ میں اس قوم کی اسی طرح خدمت کروں گا. ایک کارکن رہ کے بھی کروں گا, ایک آپ لوگوں نے عزت دی صدر کی سیٹ پہ, اس پہ بھی کروں گا. اور اس کے علاوہ جو بھی میرے سمجھنے کے ایفرٹس ہوں گے, ذاتی ایفرٹس ہے, کسی کا یہ نہیں کہ میں کسی کو بولوں کہ آپ لوگ جو ہے نا, آپ لوگوں کا بس ساتھ چاہیے مجھے. جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, اور آپ لوگوں کی سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. انشاءاللہ جو ہے نا آگے بڑھتے رہیں گے اس طرح. آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا اتنا بڑا ایک کراچی کا سمجھ لیں کہ حصہ, ایک طاقت, وہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. بڑے معززین بیٹھے ہیں, وہ میرے ایک اس کے بلانے کے اوپر کہ آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں, کراچی میں ہیں تو انہوں نے جو ہے نا کوشش کی, اپنا ٹائم نکالا. سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, اور آپ لوگوں کا اس طرح ساتھ چاہیے. تھینک یو جناب. یہ تھے چودھری جاوید گجر صاحب, صدر کراچی ڈویژن گجر ویر انٹرنیشنل فورم, جو آپ سے مخاطب تھے. اب میں اپنے بھائی, اپنے دوست, ہمارے سب سے پرانے ساتھی, اور سب سے زیادہ کام کیا ہم سب نے ساتھ مل کر, اور بہت اچھا کام کیا, بہت بڑے بڑے پروگرام ہم نے کیے. جناب مرکزی رہنما گجر سنگت پاکستان غلام مصطفیٰ گجر صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور یہاں پر ہمارے انتہائی اچھے ساتھی, دوست, ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے استادوں کی حیثیت رکھنے والے جناب فریدون خاکسار گجر صاحب تشریف فرمائیں, اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں گجر ویر انٹرنیشنل کے مرکزی رہنما چودھری کرامت صاحب کو خراج قیامت پر اپنی طرف سے اور گجر سنگت پاکستان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. جتنے مہمان آئے ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے بزرگوں نے جو پودا لگایا تھا اس کا پھل ملنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ شروع ہو گیا ہے. کہ آج اتنے بارش ہمارے بزرگ, ہمارے نوجوان جس انداز میں اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں, زبان کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے, یکجہتی کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, حتیٰ کہ ہر میدان میں ہماری قوم کے نوجوان, بزرگ اور رہنما اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری قوم اس خطے کی حکمراں قوم تھی, مگر انگریز کے ظلم اور ستم کی وجہ سے یہ قوم ایک زوال کی طرف چلی گئی تھی اور زوال پذیر ہو گئی تھی. تعلیم ہم سے بہت دور ہو گئی تھی اور ہم تعلیم سے دور ہو گئے تھے. مگر ہماری قوم کے کوئی ایسے رہنما آئے, کوئی ایسے بزرگ آئے اور جنہوں نے اپنی محنت شروع کی, اور آج الحمدللہ قوم میں تعلیم بھی ہے, اور تعلیم کے میدان میں بھی قوم مارکے سر کر رہی ہے, سیاست کے میدان میں بھی مارکے سر کر رہی ہے. اور خاص کر کے جو دینی علوم ہیں الحمدللہ پاکستان بھر میں جس طرح سے گجر قوم کے علماء اسلام کی خدمت اور اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. مگر ان تمام یہ جو تمہارے جو کارنامے ہیں یہ تو گجر قوم میں ہیں, مگر اس میں جو ہمارا جو خاص المیہ ہے, میں ہر جگہ وہی یہ بات کرتا ہوں کہ ہم جو اپنی مادری زبان گوجری سے جو دور ہو گئے ہیں اور اپنے کلچر سے جو دور ہو گئے ہیں, اس پہ ہم لوگوں کو فوکس کرنا ہوگا. جب تک ہم اپنی مادری زبان پہ اور اپنے کلچر پہ ہم فوکس نہیں کریں گے, ٹھیک ہم تعلیم کر کے ہم آگے تو ہم بڑھ جائیں گے, مگر ہم ایک دوسرے کو ہم پہچان نہیں سکتے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بلوچستان کا جو گجر ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, نہ سندھ کے گجر کو ہم جانتے ہیں, نہ KPK کے گجر کو. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مین جو وجہ ہے, جو شناخت ہے, جو گوجری زبان ہے, الحمدللہ ایک بڑی زبان ہے, اس کو ہم نے چھوڑ دیا, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. ہم اگر کسی اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ گوجری زبان, وہ بولتا ہے یار یہ کیا ہے, یار یہ کون سی زبان ہے, یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کراچی شہر میں کہ اگر کسی عام آدمی سے بات کی جائے کہ گجر, تو بولتے ہیں یار جو بھینسیں رکھتے ہیں گجر, یعنی کہ اس کی کیا وجہ ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو نعمت تھی اللہ پاک نے جو ہمیں مہیا کی تھی, اللہ پاک نے جو ہمیں نصیب کی تھی مادری زبان, اس کو ہم نے چھوڑ دیا.
तो जब उसको छोड़ा तो हमें लोग पहचानते भी नहीं। हम तो हैं बहुत ज़्यादा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान भरा पड़ा है, गुजरों से भरा पड़ा है, मगर जो मादरी ज़ुबान न होने की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात हैं। मेरी तो ये गुजर वीर इंटरनेशनल से भी ये गुजारिश है कि वो भी इस तरफ की थोड़ी अपनी तवज्जो मजबूत करें, और तमाम जितनी भी तंजीमें मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इस ज़ुबान की तरफ से भी और तालीम की तरफ भी अपनी थोड़ी तवज्जो जो मजबूत करें। तो मैं ये गुजर वीर इंटरनेशनल को ये अब अपनी गुजर संगत पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा तमाम जितनी भी तंजीमें हैं, हमारा मकसद सबका एक है कि गुजर को हम किसी न किसी तरीके से तरक्की करें। सबका मकसद है कि इंशाल्लाह हम सब तंजीमें जितनी भी हैं इंशाल्लाह हम हर तंजीम के साथ मिलकर इंशाल्लाह चलने के लिए तैयार हैं। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब गुलाम मुस्तफ़ा गुजर साहब, मरकज़ी रहनुमा गुजर संगत पाकिस्तान, जहाँ पर सरदार अब्दुल रशीद गुजर साहब तशरीफ़ लाए हैं।